بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کبھی حاجیوں کے لباس پہ تو اعتراض نہیں کیا کہ یہ سارے سفید لباس میں کیوں، ایک سال لال لباس پہن کے جاؤ، کسی سال پیلا پہن کے جاؤ، یا ایک ہی حج میں کوئی پیلا پہن کے آئے، کوئی کالا پہن کے آئے، کوئی لال پہن کے آئے، کوئی نیلا پہن کے آئے، کوئی بینگنی پہن کے آئے اور کوئی سفید پہن کے آئے۔ کہا جناب ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سفید کپڑے پہ آپ اعتراض نہ کیجئے گا، یہ حج کا لباس ہے۔ ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں نہیں، اس کو شریعت میں احرام حج کہا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا اعتراض نہ کیجئے گا، اس کو شریعت میں احرام حج کہا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، اگر ایام حج میں سفید لباس احرام حج ہے تو ایام عزا میں کالے لباس احرام عزا ہے۔ ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، ایام عزا میں یہ کالے لباس جو پہن کے ہم نے رکھا ہے یہ احرام عزا ہے۔ اور کیا خوب کہا استاد الشعراء سالک لکھنوی نے، فرماتے ہیں کہ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے۔ پوری توجہ، پوری توجہ۔ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے کہ کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ خود کعبے کا غلاف کیسا ہے بھائی؟ کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے۔ تو ایک اعتراض تو ادھر سے اٹھتا ہے اور پھر ایک اعتراض جناب ادھر سے بھی نکل آتے ہیں۔ مولانا بتائیے یہ عزاداری واجب ہے کہ مستحب ہے؟ بتائیے۔ ہم نے کہا یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہی کیوں ہے؟ واجب ہے یا مستحب؟ کیوں آپ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اس عبادت کو کہ یہ واجب ہے یا مستحب؟ کیا مطلب ہے کہنے کا؟ اور اگر آپ پوچھنا ہی چاہ رہے ہو کہ واجب ہے یا مستحب، اگر ذہن میں یہ ہے کہ نہیں جو چیز واجب ہے اس کا ثواب زیادہ ہوگا، جو مستحب ہے اس کا ثواب کم ہوگا، تو میں آپ کی خدمت میں ابھی مثالیں دیے دیتا ہوں۔ اس سے آپ اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جب مثالیں سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر سوال یہ اٹھ رہا ہے آپ کے ذہن میں کہ یہ واجب ہے عزاداری یا عزاداری سنت ہے یا عزاداری مستحب ہے، سنت و مستحب میں بھی ایک باریک کا فرق ہے، لیکن یہی عوام کا سوال ہوتا ہے اپنوں کے درمیان سے، کیونکہ تفریق کرنا چاہ رہے عبادتوں کو، عزاداری کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں یہ عزاداری واجب ہے کہ سنت ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ایمانداری کا جواب تو یہ ہے، آپ بھی سن لیجئے، ایمانداری کا جواب، انصاف کا جواب یہ ہے کہ عزاداری واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ بالکل سری جواب ہے، میں نے اس کو لپیٹ کے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ عزاداری واجب ہے یا عزاداری مستحب ہے؟ تو میرے بھائی عزاداری مستحب ہے، لیکن ایسا مستحب، توجہ، ایسا مستحب میری طرف، ایسا مستحب کہ جس کے لیے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزاداری ایسا مستحب ہے کہ جس کے دامن میں ہزاروں واجبات زندہ ہے۔ توجہ ہے، مستحب تو ہے، معصومہ قوم کے حرم میں آرام فرما رہے ہیں آیت اللہ بہجت، انہوں نے کہا تھا یہ جملہ کہ عزاداری مستحب ہے لیکن ایسا مستحب جس کے دامن میں ہزاروں واجب زندہ ہے۔
جس عزاداری نے ہزاروں واجبات کو زندہ رکھا، ہم یہی تو کہتے ہیں میرے بھائی عزاداری میں ہوتا ہی کیا ہے، مجلس میں ہوتا ہی کیا ہے، مجلس میں قرآن ہے، مجلس میں حدیث ہے، مجلس میں روایات ہے، مجلس میں توحید ہے، مجلس میں عدالت ہے، مجلس میں نبوت ہے، مجلس میں امامت ہے، مجلس میں قیامت ہے، مجلس میں نماز ہے، مجلس میں روزہ ہے، مجلس میں حج ہے، مجلس میں زکوٰۃ ہے، مجلس میں خمس ہے، مجلس میں امر ہے، مجلس میں نہیں ہے، مجلس میں تولا ہے، مجلس میں تبرہ ہے، اور مجلس میں امام بھی ہے، مجلس میں نبی ہے، مجلس میں فرشتوں کی باتیں، پھر حقوق کی باتیں تو مجلس میں والدین کے حقوق، مجلس میں اولاد کے حقوق، مجلس میں ہمسائے کے حقوق، مجلس میں گھر والوں کے حقوق، مجلس میں اولاد کے حقوق، مجلس میں استاد کے حقوق، مجلس میں شاگرد کے حقوق، مجلس میں یہ بتایا جاتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، نجس کیا ہے، پاک کیا ہے، کیا کرنا ہے، صراط کون ہے، صراط کے چلنے کا مطلب کیا ہے، جنت کیا ہے، سلسبیل کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، ساری چیزیں تو جنت، ساری چیزیں اس مجلس میں سمٹ کے آ گئی۔ تو مجلس بظاہر ایک مستحب عمل ہے، لیکن ایسا مستحب کہ جس نے ہزاروں واجبات کو زندہ کر دیا۔ اب اگر عزاداری کو ہٹا دو، ارے یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جوش میں آپ نے جملہ کہہ دیا، ارے یہ مفکر انقلاب حضرت آیت اللہ خمینی کا جملہ ہے کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ عزاداری کے بدولت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جو کچھ محمد بتوجہ ہے، عزاداری مستحب ہے، اس میں اب زور نہ لگائیے گا یہ کہنے میں نہیں واجب ہے، جو ہے وہ آپ کہیے عزاداری ہے تو مستحب۔ تو اب اگر یہ سوال ہو تو مستحب اگر ہے تو اس کا مطلب اس کی اہمیت کم ہو گئی، اس کا ثواب بھی کم ہوگا۔ تو میں آپ سے سوال کروں، سلام کرنا واجب ہے یا سنت؟ بتائیں، ہمارے سارے برادران بٹھائیں، بتائیں۔ سلام کرنا بھائی اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے، شیعہ سنی بریلوی حنفی حنبلی نقشبندی کوئی اختلاف تو نہیں ہے، سبھی سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، سب کرتے ہیں سلام، اور سب سے پوچھئے تو ایک ہی نظریہ، ایک ہی فتویٰ، بس سلام کرنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت؟ تو سب کہتے ہیں سلام کرنا سنت ہے۔ ہم نے کہا سلام کا جواب دینا، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو سلام کرنا سنت، سلام کا جواب واجب۔ سلام میں کتنے ثواب ہیں؟ کر ٹوٹل ثواب ہے 70، سلام کے ثواب ہے 70۔ سلام کرنے والے کو، سلام کرنا کیا ہے؟ سنت۔ سلام کرنے والے کو شریعت کہتی ہے 70 میں سے 69 ثواب ملے گا، 70 میں سے 69 ثواب سلام کرنے والے کو، اور جواب دینے والوں کے لیے صرف ایک۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ سنت کا ثواب یہاں زیادہ ہے یا واجب کا ثواب زیادہ ہے؟ سلام کرنا سنت، کرنے والا لے گیا 69، اور جس نے واجب پہ عمل کیا اس کو ثواب میں ملا 1، تو کیا آپ یہ طے کریں گے کہ واجب کم ہو گیا اور مستحب آگے بڑھ گیا؟ نہیں، اللہ نے جو چیزیں معین کے ثواب الگ چیز ہے، اس سے ہم معیار کا پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن سلام کرنے والے کو اتنا اجر اس لیے ملا، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو سلام کرتا ہے سب سے پہلے اپنے غرور کو توڑ کے سلام کرتا ہے، اپنی انانیت کو سب سے پہلے قربان کرتا ہے، تب جا کے سلام کرتا ہے۔ اور جو جواب دیتا ہے وہ بیچارہ مجبور ہے، نہ دے تو گناہگار، یہ سلام نہ کرتا تو وہ سلام وہ بھی نہ کرتا، اور جواب تو بات کی بات ہے، لیکن اس نے انانیت کو توڑا تو اللہ نے اس کے حق میں 69 ثواب دے دیے، اور اس کے حق میں 1 ثواب، تو ایک طرف 69 اور ایک طرف 1۔ توجہ، سلام پہ ٹھہر کے تھوڑی گفتگو کر لوں بھائی، سلام اہمیت بہت زیادہ ہے۔
آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، سورس ہے، طاقت ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے صلہ رحمی کرو۔ کیا کیسے کرے صلہ رحمی؟ مریض کو پیسہ دو، پڑوسیوں کے لیے مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ یعنی قطع رحمی نہ کرنا، بول چال باقی رکھنا، سلام دعا جاری رکھنا، پیسوں سے مال سے دولت سے ایک دوسرے کی توجہ، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلہ رحمی تو ہم کرنا چاہتے ہیں مگر مال ہمارے پاس نہیں ہے، دولت ہمارے پاس نہیں ہے، تو صلہ رحمی کیسے کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلو ارحامکم ولو بالسلام، کہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ مال تو نہیں ہے رسول اللہ تو کیا کرے؟ کہ سلام تو کر سکتے ہو۔ ارے کم سے کم سلام تو کر سکتے ہو بھائی، سلام کرو، جو ملے اسے سلام کرو۔ تو دو قسم کے لوگ ملے، ایک سلام کرنے والا، اور اب آداب سن لیجئے تاکہ آگے بڑھوں۔ سلام کے کچھ آداب ہیں اور یہ آداب سب نے درج کیے، ان باتوں میں کوئی اختلاف ہوتا نہیں ہے، اختلاف تو فقط عقیدے کی باتوں میں ہے۔ تو کہا کہ سلام کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ کیا آداب ہیں؟ کیا سلام کرنے کے آداب یہ ہیں کہ جو سوار ہے وہ پاپیادہ کو سلام کرے، توجہ چاہتا ہوں، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اب اگر چھوٹا بڑے کو سلام نہیں کرتا تو بڑے پر فرض ہے کہ وہ شکوہ نہ کرے، پہلی چیز شکوہ نہ کرے، اس لیے کہ شکوہ کرنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، شکوہ کرنے والی قوم کبھی شکر خدا نہیں کر سکتی۔ جس طریقے سے، اس لیے کہ جہاں شکوہ آ جاتا ہے وہاں شکر چلا جاتا ہے، ادھر شکوہ آیا شکر چلا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے حدیث کی روح سے کہ جہاں سود آ گیا وہاں سے خیرات چلی گئی۔ سود خور دین کے نام پہ خرچ نہیں کر سکتا، توجہ چاہتا ہوں، سود لینے والا، سود کھانے والا، وہ یعنی مال کو دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، امام کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک ایک نجس پائی کو اس نے جوڑا ہے۔ نجس مال کو اکٹھے کرنے میں بڑی محنتیں کی ہے، پرسنٹیج پہ اکٹھے کرنے میں بڑی زحمتیں اس نے اٹھائی ہے، لہذا اس کو پیسے کی بڑی محبت ہے، لہذا یہ خیرات نہیں کر سکتا۔ تو حدیث کہتی ہے جہاں سود آئے گا وہاں سے خیرات چلی جائے گی، اسی طرح جہاں شکوہ آئے گا وہاں سے شکر چلا جائے گا۔ تو اگر چھوٹا سلام نہ کرے، پہلے مقام پر چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر چھوٹا سلام نہ کرے تو بڑا شکوہ نہ کرے، 2 دن خود سلام کر لے، چوتھے دن وہ خود سلام کرے گا۔ آپ عادت ڈلوائے، 2 دن خود سلام کیجئے، اس کے بعد وہ آپ کو سلام کرے گا۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ جو سوار ہے وہ پیادہ کو سلام کرے، پیدل چلنے والے کو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کوئی سائیکل پہ ہے تو پیدل والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل پہ ہے تو سائیکل والے کو سلام کرے، کار میں جا رہا ہے تو بائک والے کو سلام کرے، یعنی جو جس اسٹیٹس میں ہے اپنے نیچے والے اسٹیٹس والے کو سلام کرے۔ یہ کیوں ہے؟ شریعت نے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی 7 لاکھ 10 لاکھ کے کار میں بیٹھ کے اے سی چلا کے شیشے میں بند ہو کے گزر رہا ہو اور اس کا غریب بھائی اسی کے برابر میں پیدل چل رہا ہو، یہ اگر شیشہ اتار کے اپنے بھائی کو آواز دے کے سلام کرے تو اس بھائی کو یقین ہو جائے گا کہ میرے بھائی کے بعد دولت تو آ گئی لیکن میرا بھائی ابھی بھی اپنا ہے، بدلا نہیں ہے۔ ارے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ مل گئے اللہم غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، پراؤڈنس سے، اہنکار سے بچانے کے لیے اللہ نے سلام کو رکھا ہے۔ یہ سلام اس لیے کہا، اسی طرح جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا،
جو جا رہا ہے مسافر وہ سلام کرتا ہوا گزرے گا. سلام کے آداب ہیں. تو یہ چند آداب آپ نے سن لیے. میں توجہ چاہتا ہوں بھائی سلام جو کہ ایک مستحب عمل ہے, اس مستحب نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. یہاں تک کہ حکم آ گیا اگر قبرستان سے گزر رہے ہو تو اپنے مردوں کو حالت ایمان میں مرنے والوں کو سلام کر کے گزرا کرو. کیا کہو کہ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں میں سونے والوں تمہارے اوپر سلام. تو جب ہم مردوں کو سلام کرتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں؟ کہ ہاں اگر مومن ہے تو سنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے. ہم نے تو دو قسم کے لوگ دیکھے, بھائی محلے میں ٹہلتے ہوئے سلام کرتے ہیں تو کسی کے اوپر زور پڑتا ہے جواب دینا. اول تو یہ کہ وہ سلام نہیں کرتا, سلام کرو تو جواب دینا اس کے لیے بڑا بھاری ہو جاتا ہے اور گردنیں اکڑی رہ جاتی ہے, بڑا بھاری ہوتا ہے. یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی بد نصیب ہو کہ وہ جواب بھی نہیں دیتا. تو شریعت نے دو فریق بنا دیے, دو روڈز بتا دیے, دو طبقے بتا دیے, دو گروپ بتا دیے. ایک محلے میں رہتا ہے, ایک قبرستان میں رہتا ہے. گویا کہ شریعت نے کہا کہ قبرستان میں جا کے مردوں کو سلام کرو, اگر جواب دے تو وہ زندہ. محلے میں زندوں کو سلام کرو, جواب دے تو زندہ, نہ دے تو مردہ. سلام پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سلام کا جواب آ جائے تو سمجھ لو زندہ ہے, اور جواب نہ آئے تو مردہ. بچوں کو حکم دیا بیٹے گھر سے چلو تو سلام کر کے نکلا کرو, اور جب گھر آؤ تو سلام کر کے داخل ہو. یہ جو رسم ہے ہمارے یہاں الحمدللہ, بچہ مکتب میں آ رہا ہے, مدرسے میں آ رہا ہے, اسکول جا رہا ہے اور گھر سے سلام کرتا ہوا جا رہا ہے. اس کا فلسفہ جانتے ہیں آپ؟ سنیے, بچہ گھر سے نکلا سلام کر کے نکلا کہ اماں سلام علیکم. اچھا یہ بھی لفظ اچھی طرح دوہرا لیجئے, السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ دونوں ہی غلط, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. سلام علیکم یا السلام علیکم, ساتھ میں وہ رحمت اللہ علیہ وہ برکات کی دعا آپ شامل کر لیجئے گا, لیکن پہلے سلام تو درست کر لیں آپ. سلام علیکم یا السلام علیکم, یہ دونوں صحیح ہے. یعنی سلام علیکم, جب سلام علیکم کہیں تو پھر یہ کوئی مدرسہ تو ہے نہیں کہ میں آپ کو گرامر پڑھاؤں, لیکن سلام علیکم میں میم کے اوپر تنوین باقی رہے, سلام علیکم. اور جب الف لام لگا کے آپ بولیں تو میم کے اوپر تنوین نہیں رہے گی, صرف ایک پیش رہے گا. السلام, اب من نہیں, السلام علیکم. اور جواب کیا ہے؟ علیکم السلام, وعلیکم السلام. جسے دیکھو وعلیکم السلام, یہ سلام کا جواب ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیکم السلام. اس نے کہا تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو, آپ نے کہا اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر بھی ہو. یہی ترجمہ ہے نا. السلام علیکم یا سلام علیکم, جواب ہے علیکم السلام. توجہ چاہتا ہوں, بچہ گھر سے نکلا کا سلام کر کے نکلو. بچے نے کہا اماں سلام علیکم, ابا سلام علیکم, تایا سلام علیکم, بھائی سلام علیکم, سب کو سلام کیا. بچہ گھر سے باہر نکلا, محلے میں آیا, کہا دوست سلام علیکم, بھائی سلام علیکم, چچا سلام علیکم, نانا سلام علیکم. جو اپنے ملتے چلے گئے اہل ایمان, وہ سلام کرتا ہوا بچہ آگے بڑھ گیا. یہ سلام کے معنی کیا ہے؟ کیا سلامت رہو. توجہ چاہتا ہوں, سلامت رہو, سلامتی کی دعا. ادھر بچے نے کہا سلام علیکم تو ماں نے کہا وعلیکم السلام, باپ نے کہا علیکم السلام, نانا دادا تایا بھائی بہن دوست سب نے کہا علیکم السلام. اب بچہ گھر سے نکل کے باہر جا رہا ہے. اب بچہ جہاں بھی جائے گا تو یہ نہ سوچئے بچہ اکیلا جا رہا ہے, بلکہ بچے کے پیچھے ایک دعاؤں کا قافلہ ہے جو ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اب یہ بچہ جہاں بھی جائے گا کامیاب ہو کے پلٹے گا, اسکول جائے گا فیل نہیں ہوگا, جاب کے لیے جائے گا کامیاب ہو کے لیے پلٹے گا, تجارت کے لیے نکلے گا تو تجارت
نقصان نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ سلام کا فلسفہ ہے.